السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم علامات قیامت اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور کے سلسلے کی تیسری ویڈیو کے اوپر بات کریں گے۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک ور وقت پہنچ سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ 10ویں علامت، 10ویں علامت جو کہ پوری ہو چکی ہے وہ ہے سرزمین حجاز سے آگ کا نکلنا۔ بخاری و مسلم شریف میں روایت ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ارض حجاز سے ایک آگ پھوٹے گی، اور وہ آگ کیسی ہوگی کہ اس سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ یہ آگ کب نکلی؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مسلم شریف کے شارح ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آگ 654 ہجری کے اندر نکلی تھی اور یہ علامت بھی پوری ہو چکی ہے۔ اس آگ کی تفصیل کا تذکرہ دوسری احادیث میں ملتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آگ کی جو نشانی بتلائی تھی وہ یہ فرمائی تھی کہ آگ حجاز سے نکلے گی اور وادی کی طرح پھیلے گی، جس طرح سے ایک وادی ہوتی ہے اس طرح یہ وادی کی طرح یہ آگ پھیلے گی، پھیلتی چلی جائے گی یہاں تک کہ بصرہ جو کہ عراق میں ہے وہاں تک پہنچے گی۔ مدینہ سے نکلے گی یہ آگ اور عراق بصرہ تک اس کی روشنی جائے گی، اتنی آگ پھیلے گی۔ محدث امام ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ جو اس دور میں گزرے ہیں، ان کے حوالے سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے التذکرہ میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جمادی الاول 654 ہجری کی 3 تاریخ اور بدھ کی رات تھی کہ جب مدینہ منورہ میں ایک ہولناک گونج سنائی دی اور اس کے بعد زلزلہ آیا۔ زمین دیواریں سب ہلتی رہیں اور 3 دن تک یہ زلزلہ آتا رہا۔ بدھ کو یہ زلزلہ شروع ہوا اور جمعہ تک یہ زلزلے کے جھٹکے چلتے رہے۔ پھر ایک عظیم آگ مدینہ منورہ میں حرا کے مقام پر جو بنو قریظہ کے قریب ہے وہاں سے ظاہر ہوئی۔ حرا کے مقام پر اس وقت بھی آتش فشاں پہاڑ ہے جو ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ یہ اس وقت پھٹا تھا اور یہ آگ فرماتے ہیں کہ 52 روز تک لگی رہی۔ یہ آگ حرا سے پھیلی اور پھیل کر بصرہ تک گئی، لیکن اس آگ کی عجیب بات یہ تھی کہ یہ آگ حرا جو کہ مدینہ منورہ کی حدود حرم میں ہے اس سے باہر ہے، اس میں پھیلی، لیکن مدینہ منورہ کی حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکی۔ حتیٰ کہ قاضی سطر الدین جو اس دور میں قاضی تھے بصرہ میں اور مدرس تھے، وہ بصرہ کے لوگوں کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ آگ اتنی پھیلی کہ بصرہ کے ایک آدمی سے میں نے پوچھا، اس نے اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کیا کہ یہ آگ اتنی تھی کہ ہم رات کے وقت میں اپنے اونٹوں کی گردنیں اس آگ کی روشنی میں روشن دیکھتے تھے کہ ہم ذبح کرنا چاہیں تو ہم ذبح آرام سے کر لیں۔ اسی طرح علامہ قطب الدین قسطلانی جو احمد اللہ علیہ جو کہ بخاری شریف کے شارح ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ حرا کے پتھروں کے پاس ایک پتھر تھا، آنکھوں دیکھا حال لکھا ہے اس شب کے حوالے سے کہ جس وقت آگ لگی تو آدھا پتھر حدود حرم میں تھا اور آدھا پتھر حدود حرم سے باہر تھا۔ آگ نے اس آدھے پتھر کو تو لپیٹ میں لے لیا، لیکن جیسے ہی وہ حدود حرم میں داخل ہوئی تو وہ آگ بجھ گئی۔ اسی طرح علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التذکرہ میں اور علامہ سموی رحمۃ اللہ علیہ نے وفاء الوفا کے اندر اس آگ کا تذکرہ کیا ہے، اور سبھی کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حدیث مبارکہ میں جو آگ کا تذکرہ فرمایا گیا تھا وہ علامت بھی پوری ہو چکی ہے۔ اب آتے ہیں 11ویں علامت کے اوپر۔ 11ویں علامت جو کہ پوری ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم قتال کرو ترک قوم سے۔ اور وہ ترک قوم کیسی ہے؟ چھوٹی چھوٹی آنکھوں والی، لال چہروں والے ہیں، چپٹی ناکوں والے ہیں، گویا کہ ان کے چہرے چپٹی ہوئی ڈھال کی طرح تہ بتے ہیں۔ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم قتال کرو ایسی قوم کے ساتھ جن کے جوتے بالوں کے بنے ہوئے ہوں گے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ علامت بھی پوری ہو چکی ہے۔ حدیث مبارکہ میں جس قوم کا تذکرہ کیا گیا تھا یہ تاتاری لوگ تھے۔ ان کی شکلیں دیکھیں، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، لال چہرے، تہ بتیں جو ڈھال کی صورت میں تھے۔ حدیث میں جو کہا گیا ہے چونکہ ان کے چہرے گول تھے، گول مٹول سے ہوتے تھے، ان کو حدیث میں تشبیہ دی گئی ہے، تو فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم ان سے جنگ کر لو، قتال کر لو، تو یہ علامت بھی پوری ہو چکی۔ اب بات کرتے ہیں 12ویں علامت کے اوپر۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت کے اندر تذکرہ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہ اے علی، اگر تمہاری عمر نے وفا کی
تو تم دیکھو گے کہ ایک عورت اپنی سواری پر حیرہ سے بیٹھے گی اور کعبہ پہنچ کر طواف کرے گی، اور اسے سفر میں اللہ کے علاوہ کسی کا بھی خوف نہیں ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایسا ہی امن و امان تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی ایسا ہی امن و امان تھا، سوائے بلوائیوں کے اس فتنے کے جو ان کی خلافت کے آخر زمانے میں ہوا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ علامت بھی وہ ہے جو کہ پوری ہو چکی ہے۔ اب اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی علامتوں کے متعلق بات کریں ہیں۔ اب ان علامات کی طرف آتے ہیں جن کو علامات متوسطہ کہا گیا ہے، جن کا ایک حصہ پورا ہو چکا ہے اور دوسرا ہمارے سامنے پورا ہو رہا ہے۔ یہ کم و بیش 100 کے قریب ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان کا مختصر تذکرہ کریں تاکہ ہم اپنے اصل موضوع کی طرف جلدی سے جلدی آ سکیں۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جھوٹے نبیوں کا آنا۔ ان میں پہلی علامات جھوٹے نبیوں کا ظہور ہے۔ یہ جھوٹے نبیوں کا ظہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے شروع ہوا اور چل رہا ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ ان میں سب سے آخری دجال ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ دجال اور کذاب لوگوں کو اٹھائے گا جو کہ 30 کے قریب ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اب اگر تاریخ کا احاطہ کیا جائے اور دیکھا جائے اور غور کیا جائے تو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی تعداد تو 30 سے زیادہ ہے، جبکہ حدیث میں فرمایا گیا کہ جھوٹے نبی آئیں گے وہ تو 30 کے قریب آئیں گے۔ محدثین حضرات نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جن کا تذکرہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ 30 کا، ان سے مراد وہ ہیں جن کو شہرت ملی ہوئی ہے اور ان کے پیروکاروں کی تعداد زیادہ پھیلی ہو، وہ مراد ہیں۔ اب ایسے لوگ کتنے ہیں جن میں محدثین کی آراء مختلف ہے۔ بعض نے ان کو شمار کیا تو انہوں نے 24 کا عدد ذکر کیا ہے، بعض نے 27 کا کیا ہے، بعض نے 28 کا، 29 کی طرف بھی گئے ہیں کہ 28 29 بڑے بڑے مشہور پورے ہو چکے ہیں اور اب آخری دجال کا انتظار ہے۔ اس کے علاوہ علامات متوسطہ میں دوسری علامت جس کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے وہ ہے قتل کی کثرت، کہ قتل بہت کثرت سے پھیل جائے گا۔ یہ قتل کی کثرت ہمارے سامنے پھیل رہی ہے اور آگے چل کے مزید پھیلے گی، کیونکہ علامات متوسطہ ہیں، ساری ایسی ہیں، ہمارے سامنے مشاہدہ ہو بھی رہا ہے، کچھ پوری ہو چکی ہیں اور آگے چل کے کچھ پوری ہوں گی اور شدت کے ساتھ آئیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، دنیا نہیں ختم ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پر ایک ایسا دن آئے گا کہ قاتل نہیں جانتا ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے اور مقتول کو نہیں پتہ ہوگا کہ اس کو کیوں قتل کیا گیا۔ کسی صحابی نے پوچھا کیف یکون ذالک، اے اللہ کے حبیب ایسا کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ الحرج، قتل کی کثرت کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ اگلی جو علامت ہے وہ ہے دیانت کا ختم ہونا، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرب قیامت میں دیانتداری ختم ہو جائے گی، لوگوں میں امانت داری ختم ہو جائے گی۔ ایک اعرابی آئے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرما رہے تھے، جب وہ بات مکمل ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ قیامت اس وقت آئے گی، سنو کہ جب امانتیں ضائع کی جانے لگیں گی تو قیامت کو انتظار کرو۔ اس نے عرض کیا امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ لوگ کیسے امانتوں کو ضائع کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کیے جائیں گے تو یہ امانتوں کا ضائع ہونا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور علامت ہے کہ پچھلی امتوں کی پیروی۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ تم ضرور بالضرور پچھلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے، کہ تم پچھلی امتوں کی اتنی پیروی کرو گے کہ اگر وہ بجوکی کھو میں داخل ہوئے ہوں گے تم بھی اس میں داخل ہوگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہود و نصارہ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم یہود و نصارہ کی اتباع کیا کریں گے؟ فرمایا تو اور کس کی بات کر رہا ہوں؟ آج کل بھی مسلمانوں کو دیکھیں، چہرے سے کہیں مسلمان لگے گا ہی نہیں۔ ہماری تہذیب، ہمارا تمدن کہاں گیا؟ سب کے سب یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور علامت نافرمان اولاد ہے۔ فرمایا گیا کہ قرب قیامت میں لونڈی اپنے مالکہ کو جنم دے گی۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے الفاظ محدثین نے اس کی تشریح میں اس کے 2 معنی لکھے ہیں۔ ایک تو یہ لکھا کہ مائیں ایسے بیٹے پیدا کریں گی جو اپنے بڑے بیٹے ہو کر اپنے ماؤں سے لونڈیوں جیسا سلوک کریں گے، بدتمیزی کریں گے، اور آج کی اولاد کا یہی حال ہے کہ ماؤں سے بدتمیزی کرنے میں وہ ایسا ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی نوکر سے بات کر رہا ہے۔
یہ اولڈ ہاؤس کا بننا اور بنانا اور ان کا آباد ہونا یہ انہی نافرمان اولاد ہی کی وجہ سے ہوئے۔ اس کے علاوہ سود کا پھیل جانا۔ اسی طرح طبرانی شریف کی روایت میں فرمایا گیا ہے کہ قرب قیامت میں سود پھیل جائے گا۔ آج کا بینکنگ سسٹم چیک کر لیں کس طرح سے سود پھیلا ہوا ہے، اور آگے مزید چل کر کیا شدت آتی ہے اللہ ہی کو علم ہے۔ اس کے علاوہ گانے بجانے کی کثرت ہوگی۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ آخری زمانے کے اندر گانے بجانے کی کثرت ہو جائے گی اور گانے بجانے کے آلات بہت تیزی سے پھیل جائیں گے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ہر گھر سے گانے کی آواز آئے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سنتے ہوں گے تو افسوس سے تعجب کرتے ہوں گے کہ آج کل کے دور میں موبائل نے اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ ایک ریڈیو والا جا رہا ہے تو اس نے بھی موبائل سے گانے لگائے ہوئے ہیں۔ ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل کی شکل کے اندر گانے بجانے کا ایک ایسا آلہ آ گیا ہے کہ غریب سے غریب آدمی اگر وہ پہلے سے بچا بھی ہوا تھا تو وہ بھی اس میں مبتلا ہوا ہے۔ بے لباس عورتوں کی کثرت ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایسی عورتوں کا ظاہر ہونا قرب قیامت کے اندر کہ جو ایسا لباس پہنیں گی کہ جو بے لباس ہوگا۔ فرمایا وہ لباس ایسا ہوگا کہ پہنا بھی وہ ہوگا اور بے لباس بھی ہوگا۔ آج کل کے دور کے اندر یہ انہی علامات متوسطہ میں سے ہے جو پوری ہو چکی ہیں اور آگے چل کے مزید شدت آئے گی۔ تجارت کا پھیل جانا۔ حدیث مبارکہ کے اندر تذکرہ آتا ہے کہ قرب قیامت کے اندر تجارت پھیل جائے گی، اور مسند احمد کی روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک فتنے نہ ظاہر ہو جائیں، جھوٹ کی کثرت نہ ہو جائیں اور بازار ایک دوسرے کے قریب نہ ہو جائیں۔ بازار کا قریب ہو جانا آج کل کی آن لائن سیل اینڈ پرچیز اس کا عملی جیتا جاتا ثبوت ہے۔ بازار بالکل قریب ہوں گے۔ آپ نے امریکہ سے کوئی چیز پرچیز کرنی ہے، آپ نیٹ کے ذریعے سے ابھی اسی وقت آرڈر کریں، چیز منتخب کریں، چیک کریں، آ جائے گی۔ وقت کا سمٹ جانا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ زمانہ قریب ہو جائے گا اور عمل کم ہو جائے گا۔ زمانہ قریب ہو جائے گا، قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وقت میں بے برکتی ہوگی، وقت بہت تیزی سے گزرے گا، ٹائم گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا، اور عمل تھوڑا ہو جائے گا، فتنے پھیل جائیں گے، لوگوں میں بخل پھیل جائے گا، حرص کا دورہ ہو جائے گا، اور قتل و خون ریزی پھیل جائے گی۔ علم کا اٹھ جانا۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک علم اٹھا نہ لیا جائے اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے جس وقت صحابہ کرام نے اس کی تفصیل پوچھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھایا جائے گا، تو کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا علماء کو اٹھا لیا جائے گا۔ بڑے بڑے جو علماء ہیں وہ فوت ہوتے چلے جائیں گے، اور جو بڑے بڑے علماء فوت ہو جائیں گے لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنائیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ مسلمانوں کی تمام دنیا میں پٹائی ہوگی۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عن قریب قرب قیامت کی طرف اشارہ ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ امتیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ مسلمانوں کو کھاؤ، ان کو مارو، جس طرح دسترخوان پر کھانے کے لیے بلاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کسی نے پوچھا ہم کیا اس وقت بہت قلیل ہوں گے؟ فرمایا اس وقت بہت کثرت میں ہوں گے، لیکن سمندر کی جھاگ کی طرح ہوں گے، جس طرح سمندر کی جھاگ دیکھنے میں بہت نظر آتی ہے اور حقیقت میں اس کا وزن کچھ بھی نہیں ہے، تو یہی حالت تمہاری ہوگی۔ فرمایا کہ اللہ تمہارے دشمن سے تمہارے رعب کو نکال لے گا اور اللہ تمہارے دل میں وہن کو ڈال دے گا۔ سائل نے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ کہا کہ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت، ذلیل اور نائل کو عہدہ ملے گا۔ قرب قیامت میں جب فرمایا گیا کہ لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ذلیل شخص دنیا کا سب سے خوش قسمت شخص نہ سمجھا جائے۔ شر سے بچنے کے لیے عزت ہوگی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں لوگ ذلیل آدمی کی جو فسادی ہوگا اس کی عزت اس لیے کریں گے تاکہ ہم اس کے شر سے بچ جائیں، اور آج بھی یہی ہے، جو شخص جتنا بڑا بدماش ہے سب لوگ اس کے آگے اس لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر ہاتھ باندھ کے نہ کھڑے ہوں گے تو ہمیں نقصان پہنچ جائے گا۔ نیک لوگوں کا اٹھ جانا اور برے لوگوں کا رہ جانا یہ بھی ایک علامت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اچھے لوگ تیزی سے اٹھ جائیں گے اور برے لوگ پیچھے باقی رہ جائیں گے۔
حادثاتی موت کی کثرت جو ہو جائے گی، یہ بھی ایک علامت ہے۔ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے کہ اچانک موت، حادثاتی موت بہت پھیل جائے گی، جس طرح آج کل کے ایکسیڈنٹ، حادثاتی اموات، یہ سب اس کا عملی نمونہ ہے۔ خاص لوگوں کو سلام کرنا اور کتابوں کی کثرت ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، تجارت بہت پھیل جائے گی، حتیٰ کہ عورت اپنے خاوند کی مددگار ہوگی، تجارت میں اس کا ہاتھ بٹائے گی، قطع رحمی کی جائے گی، جھوٹ گواہی دی جائے گی، شہادت کو پھیلایا جائے گا اور قلم کو ظاہر کیا جائے گا۔ قلم کو ظاہر کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت میں علم کتابی شکل میں بہت تیزی سے پھیلے گا۔ آج کل انٹرنیٹ کے اوپر اتنی تیزی سے اپلوڈنگ چلتی ہے کہ دنیا جہاں کی کتابیں ایک ننھے سے موبائل میں آ گئی ہیں، پرنٹنگ میں لیٹسٹ ٹیکنیک آ گئی ہیں، کتابیں اتنی تیزی سے ہزاروں کی تعداد میں چھپتی ہیں، لیکن پڑھنے والے ہیں، عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ پہلے دور میں لوگ ہاتھوں میں کتابیں لکھتے تھے، کتابوں کی وہ تعداد نہیں ہوتی تھی لیکن عمل کرنے والے تھے۔ تو یہ کتابوں کا اتنی تیزی سے پھیلنا اور عمل کا ختم ہو جانا بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ محل نما گھروں کا بنانا، آج کل گھروں کی تزئین و آرائش جس طرح سے ہوتی ہے اور آرائش ہوتی ہے، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو اس طرح بیان کیا ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ ایسے گھر نہ بنا لیں جو منقش اور مزین چادروں کی طرح ہوں گے، یعنی ان پہ خوب نقش و نگار اور خوب اس کے اوپر آرائش کا کام کی۔ مسجدوں کی تعمیر پر فخر ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، لوگ مسجدیں بنانے میں فخر کریں گے، مسجدوں کو آباد کرنے نہیں آئیں گے۔ مساجد کی زیب و زینت کے بارے میں بعض علماء اس طرف گئے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تکوینی امر ہے کہ جس وقت گھروں کے اندر ماربل لگ رہا ہو اور آپ یہ کہیں کہ مسجد کو مٹی سے بنایا جائے، آپ کا کیا خیال ہے جو لوگ ماربل کے گھروں میں رہتے ہیں وہ کیا ان مٹی کی بنی مساجد میں نماز پڑھنا پسند کریں گے؟ یہ تکوینی امر ہے، یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں حدیثوں کو اگر جوڑا جائے کہ گھر پکے اور منقش اور مزین ہو جائیں گے، نتیجے میں مساجد بھی ہو جائیں گی، اور یہ ایک تکوینی امر ہوگا کہ لوگ اس میں مشغول ہو جائیں گے، نمازوں کی طرف دھیان نہیں کریں گے، مساجد کی زیب و زینت اس بات میں مقابلہ ہوگا کہ میری مسجد زیادہ خوبصورت ہے تمہاری مسجد سے، تو یہ برا، یہ مقابلہ ہے، ورنہ جائز حد میں رہتے ہوئے زینت اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور علامت حلال حرام کا خیال نہ رکھنا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ قرب قیامت کے اندر آدمی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی۔ حدیث کا مفہوم ہے اور ساری احادیث مفہوماً عرض ہی میں کہ مال کہاں سے کما رہا ہے اور وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا اللہ کو بھی اس آدمی کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ جہنم میں کہاں سے داخل کرے گا، جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ میرا مال حلال ہے یا حرام مال ہے۔ 12 خلفاء کا آنا، اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم میں 12 خلفاء حکومت نہ کر لیں، اور وہ 12 خلفاء ایسے ہوں گے کہ ان میں سے ہر ایک عادل ہوگا اور زمین کو عدل سے بھر دے گا، کہ یہ سب خلفاء قریش میں سے ہوں گے، قریشی ہوں گے۔ یہ علامت پوری ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے۔ ان میں سے آخری خلیفہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیت اللہ کی تعمیر جدید، مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت ہے جو ہمارے سامنے بالکل عملی طور پر ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، تم لوگوں کا حال کیا ہوگا جس وقت جب تم بیت اللہ کو گرا دو گے؟ پوچھا کیا ہم مسلمان ہوں گے؟ فرمایا ہاں تم مسلمان ہوں گے، بیت اللہ کو گراؤ گے اور پھر دوبارہ تعمیر کرو گے، اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب تم مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کو چیر کے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرو۔ یہ عملی نمونہ ہم اس وقت دیکھ سکتے ہیں، آج کس طرح پہاڑوں کو چیر دیا گیا ہے اور بلند و بالا ہوٹل کھڑے۔ اسی طرح دوسری روایت کے اندر تذکرہ آتا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک مکہ مکرمہ کے پیٹ سے پانی کو نہ گزار دی۔ یعنی کیا مطلب پیٹ سے پانی گزارنے کا؟ یعنی پائپ لائن جو بچھی ہوئی ہیں پہاڑوں کے نیچے پورا سسٹم ہے، تو یہ بھی قرب قیامت کی علامت میں سے ہے۔ لوگوں کا لکھنا بھول جانا، یہ بڑی عجیب روایت ہے۔ نسائی شریف کی کتاب البیوع کی روایت کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی مال فروخت کرے گا اور بڑی آبادی میں لکھنے والے کاتب کو تلاش کیا جائے گا، مگر وہ نہیں مل سکے گا۔ اس کے دو ممکنہ مطلب ہیں کہ ایک تو یہ کہ کوئی شریعت کے مطابق سودا لکھنے والا نہیں ملے گا، دوسرا یہ بھی احتمال ہے کہ ممکن ہے کہ بڑے بازار میں کوئی ایک بھی لکھنا اس لیے نہ جانتا ہو کہ لوگ جدید آلات کی وجہ سے لکھنے کی عادت ہے ترک کر دیں گے، اور ایک نسل ایسی آئے جو لکھنے سے بے نیاز ہو، جیسے آج کل بھی کئی لوگ ایسے دیکھیں گے
کہ لیپ ٹاپ پر لکھوا لو مگر قلم سے لکھنا ان کے لیے مصیبت ہے، یہ صرف ایک ممکنہ احتمال کے طور پر بیان کیا گیا، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ بے حیائی کا پھیل جانا، بے حیائی کا پھیل جانا، اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس ذات کی قسم کس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ فحاشی عام نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج کے نیٹ اور موبائل کے اس قدر بے حیائی کو عام کر دیا ہے کہ کبھی اس کا تصور بھی نہ کیا گیا تھا۔ یہ علامت کا پورا ہونا اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیں یہ ابھی اور بڑھے گی، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک مرد سر عام سڑک پر زنا کرے گا اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوگا، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ قیامت کی علامت میں سے یہ ہے کہ عورتیں رہ جائیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں پر ایک مرد ہوگا۔ اس کے علاوہ اور چھوٹی چھوٹی جو علامات ہیں ان میں اگر ہم مزید کو دیکھنا چاہیں تو ان میں لالچ کا پھیل جانا، جہالت کا پھیل جانا، جھوٹی گواہی کا پھیل جانا، اسی طرح زنا کا عام ہو جانا، رشوت کا پھیل جانا، شراب کا نام تبدیل کیا جانا، سود کا نام تبدیل کیا جانا، رشوت کا نام تبدیل کیا جانا، موٹاپے کا پھیل جانا۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ قیامت میں موٹاپا عام ہو جائے گا، اور اس کی کیا وجہ ہوگی ہمارے سامنے ہے۔ یہ وہ علامات ہیں کہ جو علامات متوسطہ کہلاتی ہیں، اور یہ علامات متوسطہ ظاہر ہو رہی ہیں اور آگے مزید شدت آئے گی۔ انشاءاللہ آج تک یہاں تک کے لیے کافی ہے، اگلی ویڈیو میں ہم علامات کبریٰ یعنی بڑی علامتوں کا ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔